ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کالا جادو قسط نمبر 20۔ مکروہ شکل کی منحوس مکڑیاں جو لاکھوں کی تعداد میں تھی، اپنے جسم کے لذیذ مادے سے تار بناتی ہوئی وہ سب نیچے اتر رہی تھی۔ ان کا نشانہ میں ہی تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اچانک بڑھ گئی۔ مجھ پر ایسے مشکل وقت آئے تھے کہ اب کوئی مشکل نہیں لگتی تھی، بلکہ ہر لمحے کسی نئے حادثے کا منتظر رہتا تھا۔ حادثہ نہ ہوتا تو سوچتا تھا کہ اب کوئی زیادہ بڑا حادثہ ہوگا۔ اعصاب میں پختگی بھی پیدا ہو گئی تھی اور خوف ذرا کم ہو گیا تھا، لیکن انسان تو تھا۔ میری ساکھ میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ خوف کے احساس کو ختم تو نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے چاند خان کو بوریا چرن کی کہانی سنا تو دی تھی، لیکن دل اس احساس سے دھڑکتا رہتا تھا کہ کہیں وہ کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائے، بلکہ مجھے حیرت تھی کہ اب تک ایسا کیوں نہیں ہوا تھا۔ ہاں، چاند خان نے مجھے وہ متبرک تعویذ دکھایا تھا اور میرے دل میں عقیدت پیدا ہو گئی تھی، آرزو بھی بیدار ہو گئی تھی کہ کاش اس مزار پر مجھے بھی زندگی کی نوید مل جائے۔ مگر یہ مکڑیاں، شاید بوریا چرن نے مجھے کوئی نئی سزا دینے کے لیے انہیں بھیجا تھا۔ میں دہشت بھری نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ جوں وہ نیچے آ رہی تھی، میرے دل و دماغ میں وحشت اترتی آ رہی تھی۔ میں ان ننھی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں جو بوریا چرن کی آنکھیں تھیں۔ ان آنکھوں میں نفرت تھی، غصہ تھا۔ وہ لاکھوں آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ مکڑیوں نے چھت سے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ کود کر زمین پر آ گئی۔ کیفیت یہ تھی کہ کمرے کی پوری زمین ان کی منحوس جسموں سے ڈھک گئی تھی۔ تل دھرنے کو جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ یہی نہیں، وہ دیواروں پر چڑھ گئی تھی، کھڑکیوں اور دروازوں پر چڑھ گئی تھی، پردوں پر نظر آ رہی تھی۔ ان کے ننھے منہ کھول رہے تھے، بند ہو رہے تھے، پردوں میں سوراخ ہونے لگے، دروازے کی لکڑیاں برادی کی شکل میں بکھرنے لگیں۔ وہ ہر شے کو کھا رہی تھی، ہر چیز چاٹ رہی تھی، اور میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ میری آواز بند ہو گئی تھی، میرا بدن ساکت تھا۔ ایک بار جی میں آئی کہ انہیں ماروں۔ بدن کو جنبش تھی، لیکن جسم مجھ سے باغی ہو گیا۔ اپنے اعضاء پر میرا قابو نہ رہا۔ مجھے بس سانس لینے کی اجازت تھی، سوچنے کی اجازت تھی۔ میں بدن نہیں ہلا سکتا تھا۔ تعویذ سے چاند خان تو بوریا چرن سے محفوظ تھا، لیکن اس شیطان سادھو کو مجھ پر مکمل اختیار تھا۔ وہ چاہتا تو یہ مکڑیاں دیگر چیزوں کو چھوڑ کر مجھ پر پل پڑتی، مجھے چاٹ جاتی، میرے بدن میں سوراخ کر کے اندر داخل ہو جاتی۔ میں انہیں نہیں روک سکتا تھا۔ بوریا چرن یہ کام کسی بھی وقت کسی بھی شکل میں کر سکتا تھا، مگر اسے میری ضرورت تھی۔ وہ مجھے کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچنے دیتا تھا۔ منظر بے حد بھیانک ہو چکا تھا۔ خونی مکڑیاں دروازے، کھڑکیوں کے فریم کھا چکی تھی، پردے چٹ کر چکی تھی، ڈیکوریشن کے لیے جو کچھ رکھا تھا وہ کھا چکی تھی، دیواروں کا رنگ نکل چکا تھا۔ یہ کام انہوں نے چند منٹوں میں کر ڈالا تھا، اور مجھے اپنی مسہری نیچے ڈھلکتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایسے کھا رہی تھی، یہاں تک کہ میں فرش نشین ہو گیا۔ میرے پلنگ کا بستر، گدا، تکیہ، سب ان منحوس مکڑیوں کے پیٹ میں جا چکا تھا، اور اب وہ میرے بدن پر رینگ رہی تھی۔ مجھے ان کی سرسراہٹیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ میرے پورے جسم پر چھا گئی تھی، میری ناک، میرے منہ، میری پلکوں سے گزر رہی تھی۔ میں چیخ نہیں سکتا تھا، میں نے انہیں خود پر سے جھٹک نہیں سکتا تھا۔ میں بے بس تھا، مفلوج تھا۔ دہشت سے میرا وجود اینٹ رہا تھا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دماغی قوتیں اس سے زیادہ ساتھ کیا دے سکتی ہے؟ میں پے در پہ پیش آنے والے ناقابل یقین واقعات سے دوچار ہو کر کتنا ہی پختہ کیوں نہ ہو گیا تھا، لیکن یہ دہشتناک منظر میرے حواس چھیننے میں کامیاب ہو گیا، اور بالآخر خوف کی انتہا نے مجھے اس کربناک ہوش سے نجات دلا دی۔ بے ہوشی ہوش سے بدرجہ بہتر تھی۔ پھر نہ جانے کب سماعت نے ذہن کی پردوں پر دستک دی، ہوش واپس آنے لگے، پلکوں کے پپوٹوں نے روشنی کا احساس دلا دیا، آوازیں الفاظ بن کر سمجھ میں آنے لگی۔ ہوش آنے ہی والا ہے، یہ اجنبی آواز تھی۔ بہت بہت شکریہ حکیم صاحب، نسخہ میں طب سے منگوا لینا، ترکیب استعمال لکھی ہوگی، بہت بہتر۔ دوسری آواز چاند خان کے علاوہ کسی کی نہیں تھی۔ جی چاہا کہ آنکھیں کھولوں،
لیکن ایک نشے کی سی کیفیت تھی۔ آنکھیں بند رکھنے میں زیادہ لطف آ رہا تھا، مگر بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ صبح ہو چکی تھی اور میری کیفیت کا حال دوسروں کو معلوم ہو چکا تھا۔ چاند خان شاید حکیم صاحب کو باہر چھوڑنے گئے تھے۔ یہ شخص بہت اچھا انسان ہے۔ اس دور میں بے لوث اتنی مدد کون کرتا ہے؟ حالانکہ مجھے کچھ اچھے لوگ ملے تھے۔ ریحانہ بیگم اور سرفراز نے مقدور بھر میرے لیے کیا تھا، وہ بیچارے اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے؟ پھر بھی ان کا کیا بہت کچھ تھا، مگر ان کے اس کرنے کا جواز تھا۔ وہ میری شرافت سے متاثر ہوئے تھے، جس کے تحت ان کا گھرانہ ایک المیہ سے بچ گیا تھا، مگر یہ بھی ان کی نیک دلی تھی، ورنہ اس دور میں لوگ کسی کا احسان بھی کہاں یاد رکھتے ہیں۔ وقتی اعتراف اور اس کے بعد اجتناب، کون کسی کے جنجال میں پھنسے۔ چاند خان واپس آ گئے۔ رات کے بھیانک واقعات یاد آ گئے تھے۔ پتہ نہیں دوسرے لوگوں کو اس بارے میں کیا معلوم ہے۔ اسی دوران چاند خان کی آواز سنائی دی، چندا آنکھیں کھولو۔ مسعود میاں، اور میں نے آنکھیں کھول لی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ٹھیک ہوں خان صاحب۔ چائے منگوا لوں تمہارے لیے؟ منگوا لیجئے، میں نے کہا، اور چاند خان خود ہی اٹھ کر باہر دوڑ گئے۔ خلوص کا وہی عالم نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں رات کے واقعات ان لوگوں کے سامنے کس شکل میں آئے۔ چاند خان پھر میرے سامنے آ بیٹھے۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا، میرے کمرے کا کیا حال ہے خان صاحب؟ اماں، کیا ٹھڈی دل گھس آیا تھا کمرے میں؟ کیا ہوا تھا؟ بچپن میں ایک بار ٹڈی دل دیکھا تھا۔ درخت ننگے کر دیے تھے، گھاس پھونس اور پودوں میں ڈنڈیاں رہ گئی تھی، مگر یہ تو ٹڈی دل سے بھی بکٹ کوئی چیز تھی۔ اللہ نے تمہیں بچا دیا۔ دروازہ، کھڑکیوں، دیواروں کا چونا، ہر چیز، سب کی عقل کھوپڑی سے باہر ہو گئی ہے۔ کسی کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ گویا وہ صرف میرا خواب نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، فضل خان صبح 5 بجے اٹھنے کے عادی ہیں، پورے گھر کا چکر لگانے کی عادت ہے، پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ تمہارے کمرے کے سامنے سے گزرے تو دروازہ ہی غائب دیکھا، ناچ کر رہ گئے۔ اندر گھسے تو واپس نکل بھاگے اور پھر سب کو جگا دیا۔ تمہارا کمرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی 2 سال پرانا کنڈر تمہیں بے ہوشی میں اٹھا کر لایا گیا تھا۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے یہ کیا؟ کچھ نشان ملے خان صاحب؟ کچھ بھی نہیں، وہ مکڑیاں تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، مکڑیاں؟ خان صاحب حیرت سے بولے، لاکھوں مکڑیاں جو چھت پر نمودار ہوئی تھی، اور پھر وہ نیچے اتر کر ہر چیز کھانے لگی۔ بس انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ باہر کیوں نہ بھاگ آئے چندا؟ میں مفلوج ہو گیا تھا، آواز تک بند ہو گئی تھی۔ خان صاحب نے گہری سانس لی۔ چائے آ گئی، پورا ناشتہ تھا۔ خان صاحب بولے، ڈٹ کر ناشتہ کرو، حکیم صاحب نے کسی چیز کا پرہیز نہیں بتایا، اس کے بعد دوا کھانی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں خان صاحب، مجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے، میں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ چلو چلو ناشتہ کرو۔ ارے لو بھائی، کیا تکلف ہے؟ جی خان صاحب، میں نے کہا اور ناشتہ کرنے لگا۔ خان صاحب خود بھی میرے ساتھ مصروف ہو گئے تھے۔ میں نے کہا، کچھ کہنا چاہتا ہوں خان صاحب۔ ہاں کہو۔ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ کہیں بھی خان صاحب، جہاں خدا نے میرا ٹھکانہ بنایا ہوگا۔ آپ نے جو کچھ میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے کیا ہے، اس کا صلہ میں مر کر بھی نہیں دے سکتا، مگر میں اپنے محسن کی زندگی، صحت اور خیریت کا خواہاں ہوں۔ میں نے بتایا تھا کہ حکیم سعد اللہ صرف اس لیے شکار ہوئے کہ سمجھ گیا کیا کہنا چاہتے ہو۔ 2 باتیں ہیں میاں خان۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چاند خان برا دھندا کرتے ہیں، مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری نسل بری نہیں تھی، رگوں میں کسی چمار کا خون نہیں ہے، باپ دادا آن بان پر مٹتے رہے ہیں، کچھ تو سرخی ہمارے خون میں بھی ہوگی۔ وہ منحوس اگر اتنا ہی دلاور تھا تو مکڑیاں ہمیں کھا جاتی، ہم بھی تو دیکھتے، اس سے یہ پتہ تو چل گیا کہ وہ ہمیں مالی نقصان پہنچا سکتا ہے، جانی نہیں، اور اس کی ہمیں پرواہ نہیں۔ ہم نے کون سا محنت سے کمایا ہے؟ دوسری بات یہ کہ چندہ ہمیں تمہارا نہیں، ان ماں باپ کا خیال ہے جو لٹ گئے ہیں، ویراں ہو گئے ہیں۔ راج دلارے انسان بڑا کمینہ ہے، اسے جو کچھ مل جاتا ہے اسے وہ اپنی عقل کا نتیجہ سمجھتا ہے، حالانکہ دینے والا جانتا ہے کہ وہ کیسے، کیا اور کیوں دے رہا ہے۔ ہم نے تمہیں رتولی لے جانے کا وعدہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ذریعے کسی کی بہتری ہونے والی ہے۔ اگر ہم نے اس سے منہ موڑا تو ہمارا کیا بنے گا، یہ اللہ جانے۔ جو ہوا بھول جاؤ،
ہم تو یہ تعویذ تمہارے گلے میں ڈال دیتے مگر منادی ہے اس لیے مجبور ہیں۔ جو باتی تمہیں بتا دی دلارے، ہماری حیثیت گھٹانا چاہو تو دوسری بات ہے، نہیں خان صاحب خدا نہ کرے۔ اور ہاں سنو، اب زیادہ انتظار نہیں کریں گے، پرسوں 18 ہے، بس پرسوں نکل چلیں گے۔ میں خاموش ہو گیا۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔